انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 15 جولائی 2021 اور آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں مزید شدت آ گئی۔ اسرائیل نے فلسطین کے درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ دنیا کے دو سب سے بڑے مسلم ملک اور دو بڑے بیسٹ فرینڈز قطر اور ترکی کا دھماکہ خیز اعلان۔ رجب طیب اردوان کا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال تھانی سے ملاقات سامنے آ گئی۔ قطر اور ترکی نے 200 لیزر گائیڈڈ میزائلوں سے تابڑتوڑ اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، متعدد پورٹس تباہ کر دیں، ساتھ ہی اسرائیل کے 3 ایئرپورٹ تباہ کر دیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی اور قطر سے محبت کرتے ہیں اور ان دونوں ممالک کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر 7ویں دن بمباری جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ غزہ میں طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد اب 402 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 100 سویلین جمع ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں ایک مسجد بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے سینئر رہنما کی ہلاکت کے جواب میں حماس نے یوم قہر کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ حماس کی ممکنہ کارروائیوں کے پیش نظر اسرائیل نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہوئے ہیں اور پورے مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اسرائیل کی ممکنہ زمینی فوجی کارروائی کے پیش نظر کئی فلسطینی خاندان غزہ کی سرحد سے دور جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اپنی زمینی افواج غزہ کی سرحد پر اکٹھا کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے غزہ سے غیر ملکیوں کو جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیل غزہ میں غیر ملکی صحافیوں کو جانے کی اجازت دے رہا ہے اور اس علاقے کو بند فوجی علاقہ قرار دیا ہے۔ حماس کے حکام کے مطابق جمعرات کو بھی حماس کے رہنما گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں وہ شدید زخمی اور اس کے بعد وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو شدید تنقید کا وہ رہنما نشانہ بنا دیتے، اس لیے اسرائیل نے ان پر تابڑ توڑ کارروائیاں شروع کی ہیں۔ اسرائیلی ریاست کے شدید مخالف تھے، ان کا شمار حماس کے سینئر ترین رہنماؤں میں ہوتا تھا اور وہ سن 2004 کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں ہلاک ہونے والے حماس کے رہنماؤں میں سینئر ترین ہیں۔ نژاد ریان حماس کے سیاسی رہنما تھے، لیکن اکثر اوقات فوجی یونیفارم کے طور پر پہنتے اور انہیں حماس کے مسلح گروہ سے زیادہ تقریب سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ فلسطینی طبی ذرائع نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 402 بتائی ہے۔ جمعرات کو اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں پارلیمنٹ اور وزارت قانون کی بلڈنگ کو نشانہ بنایا، جبکہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بچوں کے اسپتال کو نقصان پہنچا ہے۔ غزہ کے بحران پر غور کے لیے عرب ملکوں کی درخواست پر بلایا جانے والا سلامتی کونسل کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے لیبیا اور مصر کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد کے مسودے کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ اس میں حماس کی طرف سے راکٹ داغے جانے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اسرائیلی کارروائی ان راکٹ حملوں کے نتیجے میں شروع ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق غزہ سے داغے جانے والے راکٹ اسرائیلی سرحد سے 40 کلومیٹر اندر شہر میں جا گرے۔ یہ غزہ سے داغے جانے والے راکٹوں میں سب سے زیادہ دور مار کرنے والے راکٹ تھے۔ اس حملے میں بہت بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے زمینی فوج نے غزہ پر چھٹے روز بھی جدید حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی قرارداد کے مسودے پر
امریکہ اور برطانیہ کے اس اعتراضات قرارداد پر رائے شماری نہیں ہو سکی۔ قرارداد میں اسرائیلی فوجی کارروائی کی مذمت کی گئی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ، روس، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ اور جنوبی اسرائیل میں فوراً جنگ بندی کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے رجاد منصور نے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً جنگ بندی کے لیے ایک ایسی قرارداد منظور کی جائے جس کی پابندی ضروری ہو۔ دوسری طرف اسرائیلی نمائندہ گیبریل شالاب نے کہا ہے کہ ان کا ملک خود کو ان کے بقول دہشت گردی سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں یہ اسرائیل اور حماس پر منحصر ہے کہ وہ جنگ بندی پر اتفاق کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو جنگ بندی کی کوئی قرارداد نہیں تھوپنی چاہیے۔ اس سے قبل اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ جب تک حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ حملے جاری ہیں 48 گھنٹے کے لیے فضائی کارروائی روکنے کا مطالبہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ فرانس کی جانب سے غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے جنگ بندی ضروری تھا، لیکن یہ جنگ بندی نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے ترکی اور قطر کا دھماکہ خیز اعلان ہوا ہے۔ قطر کے شیخ تمیم بن حماد اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے لیزر گائیڈڈ میزائلوں سے ایسی شدید میزائلوں کی بارش کر دی ہے کہ تل ابیب قہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے۔ تل ابیب پر یہ میزائل ایسے میزائلوں کی بارش ہو گئی ہے، ہر طرف اسرائیل کے تل ابیب میں میزائل نظر آ رہے ہیں۔ تل ابیب میں ایسی کارروائی دیکھنے میں آئی ہے کہ تل ابیب میں درجنوں یہودی جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ یہودیوں کی سڑکوں پر چیخ و پکار سامنے آئی ہے۔ رجب طیب اردوان نے مزید اعلان کیا ہے کہ ہم ہر صورت تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے اور مزید سبق سکھائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ مسجد اقصی کو یہودیوں کے غیظ و غضب سے آزاد کرایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو پوری طاقت سے جواب دیا جائے۔ قطر کے شیخ تمیم بن حماد نے کہا ہے کہ ہم مزید اپنے جنگی ہتھیار بھی ترکی کے ساتھ بھیجیں گے، اپنی فوجیں بھی ترکی کے ساتھ بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم نے اپنے لیزر گائیڈڈ میزائلوں سے بہت تابڑ توڑ کارروائیاں کی ہیں اور ایسے حملے کیے ہیں کہ اسرائیل کی روح تک کانپ اٹھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ فوراً مذاکرات کرے حماس کے ساتھ، ورنہ مزید کارروائیاں دیکھنے میں آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت تیار ہیں اسرائیل کو نشانہ بنانے کے لیے، کیونکہ اسرائیل ابھی تک ہمیں پہچانتا نہیں ہے۔ ہم بہت زیادہ کارروائیاں کرنے کے لیے اسرائیل پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں اور حملہ آور ہو بھی چکے ہیں اور ہماری فوجیں پوری طرح تیار ہو چکی ہیں۔